ہر طرف پتہ کرا لیا گیا تھا، لیکن رابعہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اچانک سے رابعہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سہیلی سائرہ کو ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی اور واپسی پر وہ گھر نہیں پہنچ پائی تھی۔ سائرہ سے رابطہ کیا گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کے گھر سے نکل چکی ہے، لیکن وہ اپنے گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا کہ جن جن کے گھر میں وہ جا سکتی تھی یا جن جن کے ساتھ وہ جا سکتی تھی، لیکن کسی شخص نے بھی اس کے ہونے کی حامی نہیں بھری تھی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ رابعہ ان کے پاس نہیں آئی ہے۔ ویسے بھی رابعہ سائرہ سے ہو کر کے سیدھا گھر آنے والی تھی۔ سائمہ بے حد پریشان تھی کیونکہ اس کی بیٹی نہیں مل رہی تھی، اور اس بات کو لے کر کے شاہد بھی پریشان تھا، کیونکہ شاہد سوتیلا ہی صحیح لیکن وہ رابعہ کا باپ تھا۔ دونوں میاں بیوی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے۔ رابعہ کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور ایک رابعہ ہی تھی جو کہ ان کی زندگی کا واحد سہارا تھی، لیکن رابعہ کا اب کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سائمہ نے شاہد سے کہا کہ ہو سکے تو پولیس میں اطلاع کر دو تاکہ پتہ چل جائے کہ بیٹی کہاں پر ہے اور وہ لوگ اسے ڈھونڈیں، لیکن شاہد نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر گم ہو جائے تو 48 گھنٹے سے پہلے پولیس والے بھی رپورٹ نہیں لکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے طور پر پوری طریقے سے تسلی کر لو، اس کا پتہ کرا لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غائب نہ ہوئی ہو، کسی اپنے کے گھر چلی گئی ہو یا کسی ایسی جگہ اپنی مرضی سے گئی ہو کہ وہ واپس آ جائے اور آپ لوگ رپورٹ کروا کے خواہ ہمارا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کریں۔ اس لیے 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے رپورٹ تو نہیں کروا سکتا، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ میں رابعہ کا پتہ کرتا ہوں اور تم جو ہے وہ میرے ساتھ چلو، جہاں جہاں پر امید ہے ہم اس کا پتہ کرتے ہیں۔ اور باقی جن جن لوگوں کو ہم نے فون کرنا تھا وہاں سے تو ایک ہی بات کا پتہ چلا ہے کہ رابعہ ان کی طرف نہیں آئی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، اور امید ہے کہ رابعہ ان میں سے شاید کسی کے گھر مل جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرانے محلے میں نہ چلی گئی ہو، جہاں سے ہم لوگ یہاں پر آ کر کے شفٹ ہوئے ہیں۔ پرانے محلے میں بھی 7-8 گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ رابعہ کو جانتے ہیں اور رابعہ وہاں پر جا سکتی ہے۔ سائمہ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عشاء کب کی ہو چکی تھی، رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، قریب 10 بجنے کو تھے اور ابھی تک رابعہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ یہ ایسی بات تھی کہ جس پہ آسانی سے سائمہ کم از کم اعتبار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی بیٹی پرانے محلے چلی گئی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ پرانے محلے میں ہماری اچھی الیک سلیک ہے، لیکن اسے اتنا بھی پتہ تھا کہ رابعہ کبھی بھی بنا بتائے وہاں پر نہیں جائے گی۔ سائرہ کے گھر میں بھی وہ بتا کر کے گئی تھی۔ وہ قریب دوپہر کو 3 بجے سائرہ کے گھر کے لیے نکلی تھی۔ سائرہ کا گھر یہاں سے 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ پھر جب سائرہ کے گھر وہ پہنچی تو اس نے وہاں جا کر کے بھی ماں کو میسج کر کے بتایا تھا کہ میں یہاں پر آ چکی ہوں اور قریب 2 سے 3 گھنٹے کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی۔ 6 بجے سے کچھ ٹائم اوپر تھا کہ جب اس نے ایک دفعہ اپنی ماں کو سائمہ کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں سائرہ کے گھر سے نکل رہی ہوں اور اپنے گھر کے لیے آ رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ اس کی آخری کال تھی۔ اس کے بعد دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد عشاء ہو گئی، اور عشاء کے بعد اب رات کے 10 بجنے کو آئے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ رابعہ اس وقت کہاں پر ہے۔ ایسے میں سائمہ کا پریشان ہونا بنتا تھا اور اس نے یہ بات شاہد سے کی تھی۔ اس دوران شاہد گھر پہ ہی رہا تھا، کیونکہ آج شاہد کی دکان بند تھی اور وہ گھر پہ موجود تھا، اور سارا دن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی سائمہ کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اس سے یہ بات تو تھی کہ شاہد کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا کہ سائمہ کو علم تھا، یعنی دونوں میاں بیوی اتنا ہی جانتے تھے کہ جتنا انہیں بتایا گیا تھا۔ لہٰذا اب رابعہ کی تلاش جاری تھی اور شاہد نے سائمہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ پرانے محلے جا کر کے پتہ کرنا چاہتا تھا، یا پھر کوئی اگر جگہ ایسی رہ گئی تھی کہ جو ابھی تک انہوں نے جہاں پر معلوم نہیں کیا تھا وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ رابعہ کا فون وہ مسلسل ٹرائی کر رہے تھے، لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا۔ اس کی ایک وجوہات ہو سکتی تھی کہ رابعہ جب گھر سے نکلی تھی اس کے موبائل کی بیٹری صرف 30% تھی،
اس نے کہا تھا کہ میں سائرہ کے گھر جا کر موبائل چارج کر لوں گی۔ پتہ نہیں اب اس نے سائرہ کے گھر جا کر کے موبائل کو چارج پہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، لیکن بہرحال ایک 24 سالہ جوان لڑکی جو کہ دکھنے میں خوبصورت بھی تھی اور ہر لحاظ سے کسی بھی شخص کی نظر کا شکار ہو سکتی تھی، گوری چٹی، اور ایک ایسی لڑکی کہ جو کسی کی بھی خواہش ہو سکتی تھی، اس وقت غائب ہو چکی تھی اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سائرہ کے گھر جا کر کے بھی شاید نے اور سہما نے معلوم کرنے کا سوچا تھا، فون پر بات کرنا اور تھا لیکن جا کر کے پتہ کرنا اور تھا۔ پھر قریب 1 گھنٹے کے سفر کے بعد سائمہ اور شاہد دونوں سائرہ کے گھر پہنچ گئے۔ سائرہ سے ملاقات ہوئی، سائرہ کی امی سے ملاقات ہوئی۔ سائرہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، سائرہ کے علاوہ سائرہ کی 2 بہنیں تھیں جو کہ چھوٹی تھیں اور یہ بھی رابعہ کے ساتھ ہی پڑھتی تھیں، یعنی رابعہ جو ہے وہ سائرہ کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کا BA فائنل تھا، اس لیے وہ سائرہ کے ساتھ کچھ اپنے BA کے آخری سال کو لے کر کے ڈسکس کرنے کے لیے آئی تھی، وہ اپنی پڑھائی کو لے کر کے اس سے کچھ مشورہ کرنے آئی تھی اور اسی طریقے سے وہ دونوں سہیلیاں بیٹھ کر کے بات کر رہی تھیں۔ دونوں جو چھوٹی بہنیں تھیں وہ بھی اسی کالج میں پڑھتی تھیں، لیکن وہ ابھی جو ہے وہ 2nd ایئر میں تھیں اور ان کی جو تعلیم ہے وہ ابھی جاری تھی، لیکن ان کی ظاہری بات ہے کہ رابعہ اور سائرہ جو ہے وہ سینئر تھیں اور اب رابعہ جو ہے وہ غائب ہو چکی تھی۔ سائرہ کے ساتھ جب مل کر کے بات کی تو اس نے وہی بتایا کہ وہ لگ بھگ 3 سوا 3 بجے یہاں پر آئی تھی، 3 گھنٹے تک وہ یہاں میرے ساتھ رہی ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی ہے اور میں خود اسے باہر سڑک تک چھوڑ کر کے آئی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہاں چلی گئی ہے مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہے کہ وہ یہاں سے تو خیریت سے گئی ہے۔ سب کا ایک ہی جیسا بیان تھا، سائرہ کی ماں نے بھی اور سائرہ کی بہنوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھی، اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات وہ کال تھی جو کہ اس نے یہاں سے نکل کر کے اپنی والدہ کو کی تھی، یعنی سائمہ کو کی تھی، اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ میں گھر کے لیے آ رہی ہوں۔ اس بات کو بھی لے کر کے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں سے صحیح سلامت نکلی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کہاں چلی گئی تھی اس بات کا پتہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے نہ تو شاہد کو تھا اور نہ ہی سائمہ کو تھا۔ یہاں سے ہو کر کے دونوں پرانے محلے چلے گئے، لیکن پرانے محلے میں بھی ان 7-8 گھروں میں گھومنے کے بعد ایک ہی نتیجہ نکلا کہ نہ تو رابعہ وہاں پر آئی ہے اور نہ ہی کسی کا رابعہ کو پتہ ہے۔ رابعہ کہاں چلی گئی تھی یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ اب پولیس میں رپورٹ کروانا ضروری ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں اگر ہم لوگ باہر نکلے ہی ہیں بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے تو جا کر کے پولیس میں بھی اس بات کی اطلاع کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ ہماری جوان بیٹی جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہو گئی ہے۔ رپورٹ لکھیں یا نہ لکھیں لیکن کم سے کم ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ وہ دونوں تھانے چلے گئے تھے، تھانے میں جا کر کے انہوں نے رپورٹ کیا کروانی تھی انہوں نے جا کر کے بات کی، لیکن انہیں وہی بتایا گیا جو کہ قانون کے مطابق تھا کہ 48 گھنٹے گزر جانے سے پہلے رپورٹ نہیں لکھی جائے گی اور آپ اپنے رشتہ داروں کے یا اس کے دوستوں کے ہاں چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ یہیں کہیں ہو اور گھر واپس آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پہنچیں اور آپ کی بیٹی گھر پہنچ چکی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے رپورٹ نہیں کروا سکتے۔ 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور 2 دن کے ٹائم کے بعد ہی رپورٹ ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس صورتحال کے مطابق اگر اس کے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہو گئی ہے تو وہ گھر آ جائے گی، کسی نہ کسی عزیز کے گھر ہی گئی ہوگی۔ دونوں اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئے، تھانے والوں کی اپنی منطق تھی اور قانون کے خلاف وہ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ جو قانون بنا دیا گیا تھا جس میں یہ باقاعدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اچانک سے غائب ہو جاتا ہے تو اس کی 2 دن تک رپورٹ درج نہیں کی جائے گی، پہلے اس کے رشتہ داروں کے ہاں دوستوں کے ہاں پتہ کیا جائے گا، اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 2 دن کے بعد اس کے غائب ہونے کی رپورٹ کو درج کیا جائے گا اور 2 دن بعد پولیس حرکت میں آئے گی۔ دونوں میاں بیوی گھر آ گئے تھے، گھر آ کر کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے اب دیکھ لیا تھا، لیکن ابھی تک بچی گھر نہیں پہنچی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور بچی جو تھی وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ نیند کہاں تھی، ظاہری بات ہے نیند تو ان کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ جہاں جہاں پر بھی جو نمبر جس کا یاد آ رہا تھا، پرانی ڈائری نکال لی گئی تھی، اس میں اگر کسی کا نمبر تھا، کسی رشتہ دار کا، کسی عزیز کا، جو بھی نمبر ان کے سامنے آ رہے تھے وہ اگر ان سے بات کرتے تھے
تب بھی، اور اگر وہ ان سے ناراض تھے، ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، تب بھی فون کر کے وہ رابعہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن رابعہ جو تھا اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ شاہد کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر کے پریشان ہے، اگرچہ وہ سوتیلی ہی صحیح لیکن اس کی بیٹی تھی، اور یہ شادی کوئی اب سے نہیں، قریب 1 سال پہلے ہوئی تھی، اور یہ شادی ظاہری بات ہے کہ سائمہ اور شاہد کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ سائمہ شاہد کے پاس ایک مکان کے سلسلے میں آئی تھی، کیونکہ شاہد پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا، اور اس کا پراپرٹی ڈیلر کا باقاعدہ ایک دفتر تھا، جہاں پر وہ اس کے پاس ایک مکان کے لیے آئی تھی جو کہ وہ رینٹ پہ لینا چاہتی تھی۔ رینٹ کا مکان تو شاہد نے دلوا دیا تھا، ساتھ ہی سائمہ کے ساتھ کچھ وابستگی ہو گئی تھی، اور اسی وابستگی کو چلتے ان کے درمیان کچھ ایسی گفتگو شروع ہو گئی جس میں شاہد کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ایک بیوہ خاتون ہے جس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے یہ اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا کرتی ہے۔ شاہد کی عمر لگ بھگ 40 سال ہو چکی تھی، اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور شادی نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ اس نے بھی ایک لمبا عرصہ غربت میں گزارا تھا، اب جا کر کے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا اور 4 پیسے آنے شروع ہوئے تھے۔ لہٰذا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے سیدھا سائمہ کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ دیا۔ سائمہ نے کہا کہ میں شادی کیسے کر سکتی ہوں، میری ایک 24 سال کی جوان بچی ہے۔ سائمہ بھی 40-41 سال کی تھی، یعنی وہ شاہد کی عمر کے برابر تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ بیٹی ہے جو کہ جوان ہے، کالج میں پڑھتی ہے، لہٰذا میں شادی کی حامی اکیلے کیسے بھر سکتی ہوں، بیٹی سے اس بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ جب اس بات کو لے کر کے اس نے رابعہ سے کہا تو رابعہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ نے اگر اپنا گھر بسانا ہے تو مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بھی اپنی زندگی ہے، اگر میں کہوں کہ آپ نہ کریں تو تب بھی، اور اگر میں کہوں کہ آپ کریں تب بھی، کوئی میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے یا آپ اپنے جیون ساتھی کے لیے اس کا انتخاب کر سکتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ جیون ساتھی جو ہے یعنی شاہد سائمہ کے ساتھ شادی کر کے ایک ایسی ذمہ داری اٹھا بیٹھا تھا کہ جو ظاہری بات ہے کہ سائمہ کی بھی تھی اور رابعہ کی بھی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھیں، ظاہری بات ہے کرائے کے مکان میں وہ پرانے محلے میں رہتی تھیں، وہ پرانے محلے سے نکال کر کے انہیں یہاں پر نئے محلے میں لے آیا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے تھے کہ جہاں پر شاہد کا خود کا مکان تھا، یہ ایک ڈبل منزل ایک ایسا مکان تھا کہ جس میں شاہد اکیلا رہتا تھا، لیکن اب دونوں ماں بیٹی کے آنے سے ایک رونق لگ گئی تھی۔ شاہد شادی کر کے خوش تھا، کیونکہ چلو لیٹ ہی صحیح لیکن اسے بیوی کی شکل میں ایک عورت مل گئی تھی، اور اس نے جو کہ زندگی میں امید ہی اتار بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں اس کی شادی ہو پائے گی یا نہیں، لہٰذا اس نے اب شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ شروع میں تو سائمہ اور شاہد کے درمیان ظاہری بات ہے کہ ذہنی ہم آہنگی بننے میں وقت لگا، اور یہی حال رابعہ کا بھی تھا۔ رابعہ بھی اپنے سوتیلے باپ کو ایک دم سے قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ رابعہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاہد نہ صرف کہ ایک کیئرنگ فادر ہے، بلکہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ واقعی اسے ایک بیٹی کی حیثیت سے پیار کرتا ہے، وہ اسے اپنی بیٹی ہی مانتا تھا، اس کے لیے فکر مند ہوتا تھا، اس کی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر وہ کچھ پیسے مانگتی تھی خرچے کے لیے، کالج کے لیے، آنے جانے کے لیے، تو وہ اسے دیتا تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے اس نے نہ صرف کہ رابعہ کا اور سائمہ کا دونوں کا دل جیت لیا تھا، بلکہ وہ واقعی اسے اپنا باپ ماننے لگی تھی۔ سائمہ اسے واقعی ایک ایسا شوہر ماننے لگی تھی کہ جو اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے۔ اسے اچھی طرح اس بات کا پتہ تھا کہ پہلا شوہر کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھایا کرتا تھا، وہ سائمہ تک کو کبھی کبھی
اور کبھی کبھی رابعہ تک پہ ہاتھ اٹھا جایا کرتا تھا۔ وہ جوان بیٹی نہیں دیکھتا تھا، وہ اگر کوئی ایسی فرمائش کرتی تھی جو کہ اس کی سمجھ سے باہر ہوتی تھی تو وہ رابعہ کو پیٹ کر رکھ دیتا تھا، اور اس کو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ بچی جوان ہے یا پھر بچی جو ہے پڑھ رہی ہے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ ایک ایسا ہی انسان تھا۔ پھر ایک حادثے کا شکار ہو کر کے وہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ دونوں ماں بیٹی زمانے کے دھکے کھانے کے لیے اکیلی رہ گئیں، اور اسی طریقے سے سائمہ لوگوں کے گھروں کے کام کر کے اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے لگی اور اس کے اسکول کی کالج کی فیسیں ادا کرنے لگیں۔ یہی سب کچھ جاری تھا کہ ایسے میں شاہد کے ساتھ یہ رشتہ جڑ گیا تھا، اور شاہد نے نہ صرف کہ سائمہ کی ذمہ داری بلکہ رابعہ کی مکمل ذمہ داری کو سنبھال لیا تھا۔ وہ رابعہ کے لیے ایک شفیق باپ تھا اور سائمہ کے لیے ایک اچھا شوہر تھا، اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ دونوں ماں بیٹی کو پسند آ رہی تھیں۔ اسی طرح شادی کے بعد 1 سال کا عرصہ بڑے ہی آرام اور سکون سے گزر گیا تھا۔ رابعہ نے اپنے باپ کو، ستیلے باپ کو اپنا لیا تھا، سائمہ نے شوہر کو اپنا لیا تھا، اور شاہد نے بھی ان دونوں کو اپنے فیملی ممبرز کی حیثیت سے اپنا لیا تھا۔ سائمہ کو بیوی کی اور رابعہ کو بیٹی کی حیثیت سے اپنا لیا تھا۔ رابعہ ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جس کا جسم تھوڑا بڑا بڑا تھا، جس کے ہڈیاں نہیں تھی بالکل، جسم پہ تھوڑا گوشت بھی تھا، اور ایک ایسی لڑکی کہ جسے موٹی نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن ایک صحت مند لڑکی کہا جاتا تھا۔ وہ گول مٹول چہرے کی، بڑی بڑی آنکھوں والی، گورے چٹے رنگ کی ایک ایسی لڑکی تھی کہ جو 24 سال کی عمر میں غضب تھی، قیامت ڈھاتی تھی۔ کوئی بھی شخص دیکھتا تو ایک بار دیکھ کر دوسری بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کہ جو انتہائی خوبصورت تھی لیکن اپنی سہیلی کے گھر گئی اور واپس نہیں آ سکی۔ وہ غائب ہو چکی تھی، اس کا موبائل فون بند ہو چکا تھا اور اب اس کا کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں سائمہ اور شاہد نے کاٹ دی۔ اس دوران وہ رات بھر سوئے نہیں اور یہی سوچتے رہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمبر، کوئی ایسا گھر چھوٹ گیا ہو کہ جہاں پر ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے گھر چلی گئی ہو یا کسی ایسے جگہ پر چلی گئی ہو کہ جہاں پر ہمیں جو ہے وہ پتہ نہ ہو، اب تک نہ پتہ ہو۔ ایسے میں دونوں ہزار طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے رابعہ کے کمرے میں جا کر کے دیکھنا مناسب سمجھا۔ رابعہ کا کمرہ وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ بار بار اس کمرے میں آ رہے تھے کہ شاید کوئی ایسی بات مل جائے، شاید کوئی ایسا پتہ چل جائے کہ جس کا تعلق اس کے غائب ہونے سے ہو۔ پھر وہ رابعہ کے کمرے میں آ گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر کوشش شروع کر دی تھی کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ رابعہ کہاں ہو سکتی ہے۔ اس دوران الماری میں کتابیں پڑی تھیں، ان کو دیکھ دیا گیا، بہت سی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ دیا گیا، دراز میں چیزیں پڑی تھیں ان کو دیکھا گیا، بیڈ کو، گدے کو اٹھا کر کے، سرہانے اٹھا کر کے دیکھے گئے۔ اچانک جب سائمہ نے سرہانہ اٹھایا، اس سے ایسا لگا کہ سرہانے کے اندر کچھ ہے۔ یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا جو کہ سرہانے کے اندر تھا، اور پھر اس نے ہاتھ ڈال کر کے اسے سرہانے کے غلاف میں سے نکال لیا۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا خط تھا۔ اس خط کو اب سائمہ نے شاہد کے سامنے کیا۔ اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو کہ شاید رابعہ کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ خط ہے کیا؟ اب خود ہی سائمہ وہاں پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے اس خط کو پڑھنے لگی، کیونکہ شاہد نے اسے کہا تھا کہ اگر یہ رابعہ کا لکھا ہوا خط ہے تو اسے پڑھو، شاید اس کے خط کے پڑھنے سے اس کا کچھ غائب ہونے کا پتہ چل جائے۔ یہاں پر اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں، وہ میری جان ہے، میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس بارے میں نے اپنے گھر میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں ابھی کچھ وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس بات کا ذکر سب سے پہلے اپنی ماں سے اور پھر اپنے باپ سے کروں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اسے پسند کریں گے، وہ چاہیں گے کہ میری زندگی اس کے ساتھ جڑ جائے۔ بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ اس کا تعلق میرے کالج کے ساتھ ہے اور یہ میرے کالج میں ہے، لیکن یہ کون ہے
اس کا ذکر میں اپنے اس خط میں نہیں کروں گی۔ یہ خط کیا ہے، یقین کریں میری اپنے دل کی آواز ہے جو کہ بس ایسے ہی میرا من چاہا اور میں نے اس قلم پر، اس کاغذ پر اتار دی۔ یہ خط میں نے کسی کو پوسٹ نہیں کرنا یا کسی کو دکھانا نہیں ہے، بس ایسے ہی میرے من میں آیا کہ میں اپنی چاہت کے بارے میں کچھ لکھوں، اور میں نے 4 سطریں اس کاغذ پر لکھ دیں۔ بس یہی ہے کہ جب میں امی کو یا پھر اپنے ابو کو اس بارے میں بتاؤں گی تو اس کے بعد ہی ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے جو کہ میری زندگی میں ہے۔ باقی فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ این سے شروع ہو کے این پہ ختم ہوتا ہے۔ بوجھو تو بوجھو، میں تو جانتی ہوں، اگر تم لوگ بھی بوجھ سکتے ہو تو بوجھ لو۔ ایک عجیب سا خط تھا جس کا کچھ سر پیر نہیں تھا، بس ایسا تھا کہ جیسے کوئی محبت میں ہوتا ہے یا پیار میں ہوتا ہے تو اس قسم کی سطریں، اس قسم کی باتیں لکھتا ہے، اور ایسا ہی کچھ رابعہ نے کیا تھا۔ لیکن یہ ایک طرف اشارہ تھا، این سے شروع ہو کر این پہ، مطلب کوئی بھی ایسا نام ہو سکتا تھا کہ جو این سے شروع ہو کے این پہ ختم ہو۔ اس کے بارے میں سائرہ بتا سکتی تھی کیونکہ سائرہ بھی اسی کالج میں تھی، اور سائرہ سے اس بارے میں جانا جا سکتا تھا کہ یہ این سے شروع ہو کے این پہ ختم ہونے والا کون ہے، کیونکہ سائرہ اگر رابعہ کے قریب تھی تو وہ رابعہ کے بارے میں جانتی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اسے اس این سے شروع ہو کر این پہ ختم ہونے والے کا پتہ ہو۔ لہٰذا سائرہ کو فون کیا گیا اور اسی بے تکے سے خط کے بارے میں اس کے ساتھ سائمہ نے ذکر کیا۔ سپیکر اوپن کیا گیا تھا، اور اس سپیکر اوپن کے چلتے اسے باقاعدہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ سائرہ کو بتائی تھی۔ سائمہ نے سائرہ سے یہ بات کی تھی، خط بھی پڑھ کر کے سنایا تھا، اور خط کو سننے کے بعد سائرہ نے نعمان کا نام لیا تھا۔ اس نے کہا کہ نعمان ایک ایسا لڑکا ہے کہ جو ہمارے کالج میں پڑھتا ہے، اور وہ رابعہ کے ساتھ بہت کلوز بھی تھا، میرا بھی وہ اچھا دوست ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا اور رابعہ کا کچھ آپس میں معاملہ ہے۔ این سے شروع ہو کے این پہ ختم ہونے والا صرف نعمان ہی ہے، اور نعمان بھی ہمارے کالج میں پڑھتا ہے، لیکن نعمان جو ہے اس کے سٹیٹس میں اور رابعہ کے سٹیٹس میں بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ دوست تو ہیں، لیکن نعمان ایک کھاتے پیتے گھر سے بلونگ کرتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ نعمان بھی جو ہے وہ رابعہ کو پسند کرتا ہوگا، کیونکہ وہ قریب ہم سب لڑکیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی انفیکٹ وہ یکساں ہی رہتا ہے، اور اس نے کبھی جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی یا کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ جس کے چلتے ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ وہ رابعہ سے محبت کرتا ہے، یا پھر رابعہ جو ہے وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس خط کے بعد یہ تو پتہ چلتا ہے کہ رابعہ شاید نعمان سے محبت کرتی ہے، لیکن نعمان رابعہ سے محبت کرتا ہے یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اب سائمہ نے اور شاہد نے نعمان کا فون نمبر اور ایڈریس لے لیا۔ وہ خود جا کر کے پتہ کرنا چاہتے تھے کہ نعمان کہاں پر رہتا ہے، اس کا رابعہ کے غائب ہونے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اور یہ واقعی نعمان ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ این سے شروع ہو کر این پر ختم ہونے والا نعمان ہو سکتا تھا، اور یہی بات جو ہے وہ رابعہ نے اپنے خط میں لکھی تھی۔ یہ ایک عجیب بے تکا سا خط تھا، لیکن شاید یہ نعمان تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، اور نعمان کے پاس جا کر کے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ رابعہ کہاں پر ہے۔ اس لیے اب سائمہ اور شاہد نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رابعہ کا پتہ کرنے کے لیے نعمان کے پاس جائیں گے اور نعمان سے پتہ کریں گے کہ رابعہ کہاں پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نعمان بھی رابعہ سے محبت کرتا ہو اور ان دونوں نے محبت میں آ کر کے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا ہو۔ ویسے ایسا ہونا تو ناممکن ہے، کیونکہ نہ تو اس نے ابھی تک ماں کو بتایا تھا اور نہ ہی اپنے سوتیلے باپ کو بتایا تھا۔ نعمان کے بارے میں اگر اس نے کسی سے بات ہی نہیں کی تھی تو ہاں یا نہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ ماں سے بات کرتی یا پھر شاہد کو اپنے سوتیلے باپ کو یہ بتاتی کہ وہ نعمان سے محبت کرتی ہے یا نعمان کو پسند کرتی ہے، تو اس کے بعد اگر یہ لوگ انکار کرتے تو وہ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے بھی اچھی لگتی تھی۔ ایسے ہی وہ نعمان کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر ایک خیال دونوں کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ نعمان کوئی بدقماش لڑکا ہو سکتا تھا، کوئی ایسا لڑکا کہ جو رابعہ کے ساتھ محبت کا ناٹک کر کے اسے ٹریپ کیا ہو اور پھر اسے
کسی غلط ارادے سے لے کر کے یہاں سے چلا گیا ہو، ایسا ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے نعمان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا، اور نعمان سے مل کر کے ہی پتہ لگا سکتے تھے کہ رابعہ اور نعمان کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور کیا واقعی ان کے درمیان کچھ ایسی بات ہے کہ جس کو لے کر کے سوچا جا سکے۔ دونوں میاں بیوی کو اب یہ ایک آسرا تھا جو کہ ہاتھ لگا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے نعمان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رابعہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بالکل بند کمرے میں ہے، جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، اور ایک ایسا کمرہ ہے کہ جو چاروں طرف سے بند ہے۔ یہ ایک سجا سجایا کمرہ تھا جہاں پر باقاعدہ بیڈ لگا ہوا تھا، کرسیاں ٹیبل پڑے تھے، بہت سے ایسے سامان کے ساتھ آراستہ کہ جس نے اس کمرے کی چکا چوند میں چار چاند لگا دیے تھے۔ لیکن وہ یہاں پر کیسے آ گئی تھی؟ وہ اس وقت اسی بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اور یہاں سے اس نے اٹھ کر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کی کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ کمرہ بالکل ایسا تھا کہ اسے کوئی ہوا نہیں آ رہی تھی، شاید کمرے میں اے سی چل رہا تھا جس کی ہوا اسے آ رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اے سی اس کمرے میں لگایا گیا تھا، اور اس کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ وہ کوئی بھی ایسی چیز محسوس نہیں کر رہی تھی کہ جو اس کے لیے بھاری ہو، جو اس کے لیے مصیبت کا باعث ہو۔ لیکن وہ تھی کہاں؟ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ سائرہ کے گھر سے نکلی تھی، قریب 6 بجے کے بعد وہ سائرہ کے گھر سے نکلی تھی، اور وہ پیدل ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی، کیونکہ سائرہ کے گھر سے باہر آنے پر سڑک تو مل جاتی تھی، لیکن وہاں سے گاڑی ملنا کوئی آسان نہیں تھی۔ اندھیرا تھوڑا تھوڑا ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی مکمل طور پر اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ سورج تھا کہ وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا تھا، گرمیوں کا سورج تھا، اس لیے 7 بجے کے بعد ہی غروب ہوتا تھا۔ وہ اسی چکر میں کہ وہ کسی گاڑی میں یا کسی ٹیکسی میں یا کسی رکشے میں بیٹھ کر کے چلی جائے، پھر ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر کے رکی، اس نے اس سے چلنے کے لیے پوچھا، وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی، اس نے اسے اپنے علاقے کا بتایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی، ٹیکسی آگے بڑھ گئی، اور جیسے ہی تھوڑی سی آگے وہ ٹیکسی گئی ہوگی کہ اس کا سر ایک دم سے چکرانے لگا، اور پھر اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اب جب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ اس لیے کمرہ باقاعدہ سجا سجایا ایک ایسا کمرہ تھا کہ جسے بیڈ روم کہا جا سکتا تھا، جسے ایک ایسا کمرہ کہا جا سکتا تھا کہ جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی چیز سے کم نہیں تھا۔ لیکن اس کمرے کا نہ تو کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی، اور وہ کہاں پر پہنچ چکی تھی اس بات کا اسے پتہ نہیں تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر کے اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ خاص طور پر کسی نے بڑی محنت سے کمرہ بنایا ہے۔ یہاں پر جو سامان تھا وہ قیمتی سامان معلوم ہوتا تھا، یعنی کہ جس نے بھی یہ کمرہ بنایا ہے اس کے پاس دولت روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ایسے میں کیونکہ وہ ہوش میں آ چکی تھی تو اسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک خوف تھا جو کہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آوازیں دیں، چیخا، چلایا، پکارا، لیکن جواب میں اسے نہ تو کوئی آواز سنائی دی، نہ ہی کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا، اور نہ ہی جو ہے اس کمرے میں کوئی اور شخص آیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کمرے کا کوئی دروازہ کمپیوٹرائز سسٹم سے کھلتا ہوگا، جیسے کہ ایک دم سے دیوار یا دروازہ ہٹتا ہے اور کوئی بندہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آج کل ایسے کمروں کا رواج تھا، بہت سے لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ ایسے کمرے بنوا لیتے تھے، اور زیادہ تر یہ وہ لوگ کام کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی سرگرمی خفیہ رکھنی ہوتی تھی۔ ایسا ہی یہ کمرہ شاید خاص طور پر بنوایا گیا تھا، جس میں سے اسے پتہ تھا کہ نہ تو آواز باہر جائے گی اور نہ ہی باہر کی آواز اندر آئے گی۔ ان کمروں کو ساؤنڈ پروف کمرے کہا جاتا تھا، اور یہ ساؤنڈ پروف کمرے جو ہے وہ خاص طریقے سے بنائے جاتے تھے۔ وہ
ایک ایسی لڑکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی. اس کے پاس نہ تو کوئی ایسا اوزار تھا کہ وہ ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ کوشش کرے گی تو ظاہری بات ہے تب بھی ناکام ہوگی. کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی اس کے سر پر آ کر سوار ہو جائے گا اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ کوئی اس کے پاس آ گیا ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے پاس آنے والا نہیں تھا. اس کمرے میں فریج بھی پڑی تھی. اس نے اٹھ کر کے فریج میں جھانک کر کے دیکھا، کیونکہ ہلکی ہلکی بھوک کا احساس اسے ہو رہا تھا. فریج میں اس نے دیکھا کہ 2-3 قسم کے کھانے پڑے ہیں. اس کے علاوہ ایک شاپر میں کچھ روٹیاں تھیں جو کہ نیچے والے خانے میں اچھے طریقے سے ان کو شاپر میں باندھ کر کے رکھا گیا تھا. وہ روٹیاں بھی کسی نے فریج میں ہی رکھ دی تھیں، اور اس طریقے سے 2-3 قسم کے سالن تھے، کچھ پھل فروٹ تھے. ایک جگہ کھیر کا ایک پیالہ پڑا تھا، دودھ پڑا ہوا تھا. یعنی وہ تمام چیزیں موجود تھیں کہ جو کسی انسان کو کھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں. انڈوں کی باقاعدہ جو ہے وہ 2 سے 3 ٹرے تھی جو کہ وہاں پر پڑی ہوئی تھیں. فریج میں پورے طور پر انتظام کیا گیا تھا. یہ جو کمرہ تھا، اسی کمرے میں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا اوپن کچن تھا. اسی کمرے میں وہ کچن بھی تھا، لیکن وہ کچن جو ہے وہ صرف گیس چولہے اور ان چیزوں پر مشتمل تھا. چولہا وہاں پہ باقاعدہ لگا ہوا تھا، شیڈ بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد گیس کا پائپ جو تھا وہ انہی دیواروں میں سے گزر کر کے کہیں سے آ رہا تھا. اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کھانے پکانے کی سہولت بھی موجود ہے. پھر اس نے جب اٹھ کر کے دیکھا تو واقعی اسے پتہ چل گیا. چھری اس کے پاس جو پڑی تھی وہ ایسی چھری تھی کہ بس نہ ہونے کے برابر تھی. بس چھوٹی سی ایک چھری تھی جن کا بہت ہی چھوٹا سا سائز تھا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ تھوم پیاز وغیرہ ہی کاٹا جا سکتا تھا. اگر وہ اس چھری سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا بھی چاہے تو وہ زخم کچھ زیادہ گہرا نہیں آ سکتا تھا. بس زیادہ سے زیادہ 2-3 انچ کا زخم تھا جو کہ اسے اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کہ اس کی جان جائے. یعنی یہ چھری بھی بڑے سوچ سمجھ کر کے یہاں پر رکھی گئی تھی. اوپر سے یہ چھری تیز بھی نہیں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ عرصے سے اسے جو ہے وہ تیز کیا ہی نہیں گیا. اس نے ایک دفعہ پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا. لیکن بہرحال بھوک کے مارے اس کی جان پر بن رہی تھی. اسے رفتہ رفتہ بھوک تیز ہوتی جا رہی تھی. لہٰذا اس نے زندہ رہنا تھا تو کچھ نہ کچھ کھانا تھا. اس نے اپنی فریج کی طرف رخ کیا. جیسے ہی وہ فریج کے پاس پہنچی اس نے اپنے کھانے کے لیے ایک سالن منتخب کیا. اس سالن کو لے کر کے آ کر کے اس نے چولہا جلایا. چولہا جلا کر کے اس نے ایک برتن میں اس سالن کو تھوڑا سا نکال کر کے گرم کیا. گرم کرنے کے بعد اس نے وہی روٹیاں جو کہ فریج میں پڑی ہوئی تھیں اس میں سے صرف 2 روٹیاں اٹھائیں اور انہیں بھی توے پر رکھ کر کے سینک لیا. جیسے ہی روٹیاں توے پر سینکی وہ تھوڑی کھانے کے قابل ہو گئیں، اور پھر وہ اسی بیڈ پر آ کر کے بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ٹیکسی والا کون تھا اور کیسے جو ہے وہ اسے یہاں پر لے آیا تھا. ایک ٹیکسی والے کی مالی حیثیت اس قدر زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ جو اتنے شاندار کمرے کا ارینج کر سکے. یہ اتنا شاندار کمرہ جو ہے یہ تو کسی ایسے شخص کا تھا کہ جس کے پاس دولت کی فراوانی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیکسی والے کو پیسے دیے گئے ہوں گے کہ اس لڑکی کو کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں پہنچانا ہے. وہ ٹیکسی والا ایک مہرہ ہو سکتا تھا، لیکن اس مہرے کے پیچھے کون تھا یہ بات ظاہری بات ہے کہ رابعہ کے علم میں نہیں تھی، اور رابعہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کی سازش میں پھنس چکی ہے. کون ہے جو کہ اس کا جو ہے خیر خواہ ہے کہ جو یہاں پر اسے لے آیا ہے. کون ہے کہ جو اس سے اتنی محبت کرنے لگا ہے کہ اس سے رابعہ کی دوری برداشت نہیں ہوئی. رابعہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ چیخنا چلانا بیکار ہے. وہ اپنی انرجی کو بحال رکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ جو بھی ہے وہ 3 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے تحت اسے یہاں پر اٹھا کے لایا ہوگا. پہلا مقصد اس کے بدلے اس کے ماں باپ سے پیسے مانگنا. اس گھر کو، اس کمرے کو دیکھ کر کے لگتا نہیں تھا کہ اس کا یہ مقصد ہوگا، کیونکہ جس کا اتنا شاندار روم ہوگا وہ ظاہری بات ہے کہ پیسوں کے لیے تو مرا نہیں جا رہا ہوگا. دوسرا مقصد وہ شاید کوئی اپنی ایسی بات رابعہ سے منوانا چاہتا تھا کہ جو کبھی اس نے رابعہ سے کی ہوگی یا عام حالات میں کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ رابعہ نے اسے اس کے لیے کوئی کھرا جواب دیا ہوگا یا انکار کیا ہوگا. اسے یاد تھا کہ
اس کے کالج کے ایک دو لڑکے ایسے تھے کہ جو اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھے اور انہوں نے اسے کبھی پرپوز بھی کیا تھا، لیکن یہ باتیں پرانی ہو چکی تھیں اور اس کے لیے باقاعدہ رابعہ نے نہ صرف کہ ان کی کالج میں سب کے سامنے بےعزتی کر دی تھی، بلکہ ان کی شکایت جو ہے وہ کالج کے پرنسپل سے کی تھی، اور لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا اچھا خاصا مذاق بنا تھا اور اس کے بعد وہ رابعہ کے نزدیک بھی نہیں بٹکے تھے، لیکن یہ بات گئے دنوں کی تھی، کم سے کم 8 سے 9 مہینے پرانی یہ بات تھی، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی نے دل میں یہ بات رکھ لی ہو اور اب وہ رابعہ کو اٹھا کر کے یہاں پر لے آیا ہو۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ تھی کہ رابعہ جانتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، گول مٹول چہرہ، موٹی موٹی آنکھیں، تھوڑا سا بھرا ہوا وجود، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی شخص کی منظور نظر اس لڑکے کی، اس شخص کی نیت میں فطور ہو سکتا تھا۔ وہ اسے کچھ غلط ارادے سے یا غلط نیت سے یہاں پر لایا سکتا تھا، اس کا ارادہ، اس کی نیت رابعہ کے لیے غلط ہو سکتی تھی، لیکن وہ کون تھا یہ اب تک رابعہ کو پتہ نہیں تھا۔ بس یہ 3 چیزیں رابعہ کے ذہن میں تھیں کہ ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو میرے لیے پیسے مانگے جائیں گے، یا پھر یہ اپنا کوئی بدلہ لینے کے لیے میرے پاس آیا ہے، یا پھر یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو مجھ پر غلط ارادہ رکھتا ہے، جس کی نیت میں فطور ہے اور وہ مجھے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایسا بھونڈا طریقہ اختیار کیا ہے کہ مجھے اغوا کر کے وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حاصل کر لے گا، وہ ایسے میں میرا وجود تو پا لے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ میری روح کو مجھے حاصل نہیں کر سکتا، اور شاید اس نے اسی کام کے لیے جو ہے وہ مجھے یہاں پر قید کیا تھا۔ طرح طرح کے خیال تھے جو کہ اس کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن کون سا خیال صحیح تھا، کون سا غلط تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، یہ باتیں اسے پتہ نہیں چل رہی تھیں۔ پھر اسے ایسا لگا کہ کوئی شاید یہاں آنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اس کے پاس موبائل تو تھا لیکن اس کا موبائل بند ہو چکا تھا، اور اس کے پاس کوئی چارجر بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے موبائل کو چارج کرتی۔ اگر وہ چارج کر بھی لیتی تو شاید یہاں سے وہ کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر اس شخص کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ فون کر سکتی ہے تو وہ اس کا موبائل اس کے پاس چھوڑتا ہی نہیں۔ اس لیے شاید یہاں پر سگنل نہیں آتے ہوں گے اور وہ فون نہیں کر سکتی تھی۔ کون تھا جو کہ اسے یہاں پر اٹھا کر کے لے آیا تھا؟ کس نے اسے یہاں پر پہنچا دیا تھا؟ کس مقصد کے تحت پہنچا دیا تھا؟ طرح طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں، لیکن وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، رابعہ کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون اسے یہاں پر لایا ہے۔ نیند آتی تھی تو سو جاتی تھی، بھوک لگتی تھی تو اٹھ کر کے کھانا کھا لیتی تھی۔ اس کے پاس قریب 2 سے 3 دن کا راشن موجود تھا۔ شاید جو شخص بھی یہاں پر اسے لے کر کے آیا تھا اس نے ابھی اس کے پاس آنے کا ارادہ نہیں رکھا تھا، یعنی وہ کم سے کم 3 دن کے بعد اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ اس نے روٹیوں کی تعداد گن لی تھی، اس نے سالن کا اندازہ لگا لیا تھا، اس نے دیگر چیزوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ کم سے کم 3 دن کی یہ خوراک تھی جو کہ اس کے پاس موجود تھی، یعنی جو شخص بھی تھا وہ 3 دن تو کم از کم یہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے یہاں پر آئے ہوئے 1 دن سے زیادہ گزر چکا ہے اور پھر دوسرا دن شامل ہونے والا ہے، لیکن اسے دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے دن رات کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے وقت کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس وقت باہر دن ہے یا رات ہے، اور وہ جہاں پر قید ہے یہاں سے وہ کیسے نکل سکتی ہے۔ اس نے جتنی بار بھی چیخ چلا کر کے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سب اس کا بیکار گیا تھا، اور اس نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس کی آواز باہر نہیں جا رہی ہے۔ بس ایسا ہے کہ جب کوئی شخص آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بس اب وہ اس انتظار میں تھی کہ جس نے بھی اسے اغوا کیا ہے، جو بھی اسے اغوا کر کے یہاں پر لایا ہے، وہ آئے اور اسے بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تبھی یہ اس کے مقصد تک پہنچ پائے گی، تبھی اسے پتہ چلے گا کہ اسے یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ سائمہ اور شاہد نعمان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے نعمان کے گھر کا رخ کیا تھا۔ ان کے پاس اگرچہ بہت زیادہ لگژری گاڑی نہیں تھی، لیکن اپنی گاڑی ضرور تھی۔
جسے شاہد ہی استعمال کرتا تھا، شاہد ہی ڈرائیونگ کرتا تھا، اور شاہد جو ہے وہ سائمہ کو لے کر کے نعمان کے گھر چلا گیا تھا۔ جب وہ نعمان کے گھر گیا تھا، انہوں نے نعمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور بتایا کہ وہ رابعہ کے والدین ہیں، تو نعمان اس بات کو لے کر کے خوش ہوا تھا کہ چلو رابعہ کے والدین مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب اسے رابعہ کے بارے میں پتہ چلا کہ رابعہ اس طریقے سے سائرہ کے گھر گئی تھی اور واپسی پہ غائب ہو گئی ہے اور اس کا نہیں پتہ چل رہا، اس بات کو لے کر کے نعمان بھی بے حد پریشان ہو گیا۔ نعمان کے والدین بھی ظاہری بات ہے کہ ان کو دیکھ کر کے آگے تھے، اور جب وہ خط نعمان کے والدین کے سامنے نعمان کو دیا گیا کہ اس خط کو پڑھے اور اس خط کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، تو نعمان نے اپنے والدین کے سامنے ہی اس خط کو پڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ بے شک ایسا لگتا ہے کہ یہ خط رابعہ نے میرے لیے لکھا ہے، کیونکہ این سے شروع ہو کے این پہ میں ہی ختم ہوتا ہوں، لیکن ایسا میری طرف سے نہیں ہے، میں رابعہ کو پسند نہیں کرتا۔ میرے لیے رابعہ ایسی ہی ہے جیسے کہ میرے باقی دوست ہیں۔ میں سائرہ کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہوں جتنی رابعہ کو دیتا ہوں، میں نغمہ کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہوں جتنی رابعہ کو دیتا ہوں، میں عائشہ کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہوں جتنی رابعہ کو دیتا ہوں۔ میرے لیے رابعہ کچھ خاص نہیں ہے۔ اگر یہ اس نے لکھا ہے تو یہ اس کی فیلنگ ہو سکتی ہے، اور میں کسی کی فیلنگ کا ظاہری بات ہے کہ اب میں کوئی غیب تو جانتا نہیں کہ میں اس کی فیلنگ کو سمجھ سکوں۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میری طرف سے میرے چاہے وہ لڑکے دوست ہیں یا لڑکیاں دوست ہیں، میرے لیے وہ سب برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، اور میرے لیے کوئی اتنا زیادہ خاص نہیں ہے کہ جس سے میں محبت کی نظر سے دیکھوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے امی ابو بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میں اپنی کزن عالیہ سے منسوب ہوں۔ یہ بات ساری بات ہے، میں کالج میں اپنے دوستوں کو تو نہیں بتاتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری منگنی عالیہ سے ہو چکی ہے اور میری شادی عالیہ کے ساتھ ہوگی۔ میں عالیہ کو پسند کرتا ہوں، عالیہ مجھے پسند کرتی ہے، اور ہم دونوں کے درمیان کافی ذہنی ہم آہنگی ہے۔ ایسے میں جب کہ عالیہ سے محبت بھی کرتا ہوں، اسے پسند بھی کرتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی بھی ہونی ہے، تو میں کسی دوسری لڑکی کی طرف متوجہ کیوں ہوں گا؟ اس لیے یہ رابعہ کی فیلنگ ہو سکتی ہے، میری فیلنگ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے رابعہ کے بارے میں بتایا ہے، جیسا کہ مجھے اس بات میں ظاہری بات ہے دکھ ہے کہ میری ایک ایسی کولیگ جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، ایک ایسی لڑکی کہ جو ایک اچھی لڑکی ہے، جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، روزانہ کی ملاقات ہے، وہ اچانک سے غائب ہو جائے اور اس کا کچھ پتہ نہ چلے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس بارے میں جہاں تک پتہ چلاؤں۔ جو بھی کالج کے دوست ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم آپس میں مل کر کے ہم لوگوں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے جو کہ واٹس ایپ گروپ ہے۔ اس واٹس ایپ گروپ میں کالج میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پاس ایڈ نہیں ہیں۔ میں کم سے کم ہم اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ 70 سے 75 لوگوں کی گنتی ہے اس گروپ کی۔ میں یہ 70 سے 75 لوگوں کو ایک ہی میسج کے ذریعے انفارم کرتا ہوں اور انہیں رابعہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کسی کو کچھ بھی رابعہ کے بارے میں پتہ چلے گا، کہیں سے بھی رابعہ کا کوئی بھی کلیو ملے گا، تو یہ سب لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ رابطہ کریں گے اور ہمیں رابعہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اگر مجھے رابعہ کے بارے میں ذرا سا بھی پتہ چل جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اطلاع کروں گا۔ باقی میرا یقین کیجئے، آپ یہ دیکھ سکتی ہیں میرا گھر بار ہے، میرے والدین ہیں، مجھے ایسی بھونڈی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہیں آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں ان دنوں میں کسی جگہ بھی نہیں گیا ہوں۔ آپ چاہے تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میرے ایلیبائی جو ہے وہ آپ چیک کرا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مجھ پر شک کرنا بے بنیاد ہے۔ باقی اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو یہ اس کا فعل ہے، میں اس کے لیے اسے روک نہیں سکتا، لیکن میں اس سے کوئی محبت نہیں رکھتا۔ باقی آپ کی اس بات کو لے کر کے میرے من میں کچھ آیا ہے۔ 2 لڑکے ہیں جن پر میں شک کر سکتا ہوں اپنے کالج میں، شاید وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ وہ بھی میری طرح ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ امیر ہیں، گھر گاڑی پیسہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ دونوں لڑکے ایسے ہیں کہ ان لڑکوں نے، اب تو نہیں کہوں گا لیکن آج سے کوئی سال بھر پہلے اس لڑکی کو، رابعہ کو، یعنی آپ کی بیٹی کو اظہار محبت کیا تھا، کوئی پرپوز وغیرہ کیا تھا، اور رابعہ نے بڑے کالج میں بہت سے لوگوں کے سامنے ان دونوں کی بے عزتی کی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں نے ایک وقت میں ہی ان پرپوز کیا تھا۔ ایک واقعہ قریب کوئی 8 سے 9 مہینے پرانا ہے، اور دوسرا کو
کوئی سال بھر پرانا ہے۔ ایک لڑکے کا نام فرحان تھا اور دوسرے کا نام خالد تھا۔ فرحان اور خالد کہاں پر ہیں؟ وہ ویسے تو کالج آ رہے ہیں، لیکن میں فرحان اور خالد کے گھر والوں کو بھی جانتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں تو ہم ان کو جانتے ہوں گے۔ میں ان کے گھر جا کر کے ان کے والدین سے بات کر کے ان دونوں کے بارے میں بھی پتہ کرتا ہوں کہ کہیں انہوں نے تو کوئی ایسی بونڈی حرکت نہیں کر دی۔ ویسے ایسا وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی ایک عزت ہے جو کہ ظاہر بات ہے کہ بزنس فیملیز ہیں، اور وہ لوگ ایسی حرکت میں اگر انوالو پائے گئے تو ان کے بہت سے معاملات پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال میں پتہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ کام فرحان یا خالد نے تو نہیں کیا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی ایسی حرکت کریں گے، کیونکہ جب ان کی رابعہ نے بے عزتی کی تھی اس کے بعد انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی رابعہ سے دوبارہ ایسی حرکت نہیں کی، بلکہ فرحان نے تو رابعہ سے اس حرکت کے لیے معذرت بھی کی تھی اور رابعہ نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ خالد جو ہے وہ اس نے بہرحال معذرت نہیں کی تھی، لیکن خالد دوبارہ اس کھیل میں دوبارہ شامل نہیں ہوا اور اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ڈھنگ سے جینا شروع کر دی تھی۔ اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے، لیکن میں پھر بھی پتہ کروں گا۔ اگر ان لوگوں پر ذرا سا بھی شک ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ قانونی طور پر بھی اگر ہمیں کچھ کرنا پڑا تو ہم لوگ کریں گے۔ فی الحال ایسا ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی بیٹی کے گم ہونے کی رپورٹ جو ہے وہ درج کروا دیں، تاکہ آپ کی بیٹی کب گم ہوئی، کیسے گم ہوئی، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ پولیس والوں کو پتہ چل جائے اور پولیس والے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ سائمہ اور شاہد وہاں سے اٹھ کر کے آ گئے تھے۔ نعمان کی باتوں سے، اس کے والدین کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کا تو اس کام میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو نعمان اس وقت گھر میں تھوڑا ہی بیٹھا ہوتا۔ فرحان اور خالد کے بارے میں اس نے بتایا تھا، لہٰذا اس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد پتہ کرا کے بتائے گا، اور وہی اس نے پتہ کروا کے بتا دیا تھا، یعنی کہ سائمہ اور شاہد کے گھر پہنچنے کے فوراً بعد ہی فون آ گیا تھا اور اس کا جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ اس فرحان کی شادی جو ہے وہ اس کی کزن سے طے ہو گئی تھی، اور وہ لوگ تو شادی کی تیاریوں میں مگن تھے، اور جیسے ہی وہ بی اے کلیئر کرے گا اس کی شادی کر دیں گے، اور فرحان جو ہے وہ اپنی شادی کی خریداریوں میں مصروف ہے، اور اس کے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کام میں ملوث ہوگا۔ خالد اگرچہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں تھا کہ اس کی کوئی شادی کی تیاری ہو رہی ہوتی، لیکن خالد انہی دنوں اپنے گھر میں ہے، اور وہ اپنے گھر سے کالج اور کالج سے گھر، اور اس کی وہی معمولات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ جب ان سے بات کی ہے تو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، اور نہ ہی وہ ایسے کام میں ملوث ہیں۔ ان کے والدین سے اس بارے میں بات کی گئی ہے تو ان کے والدین نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے گھر سے ہلے تک نہیں، ان کی ٹیلی فون ریکارڈ، ان کا سب کچھ آپ جو ہے وہ جو بھی چاہے اس کا جیسے بھی آپ لوگ مطمئن ہوتے ہیں پتہ کرا سکتے ہیں، اور ان کی تو کبھی کوئی بات بھی جو ہے وہ اس لڑکی رابعہ سے نہیں ہوئی ہے۔ رابعہ کے ساتھ تو معاملات وہیں ختم ہو گئے تھے جہاں پر ان لوگوں نے جو ہے وہ رابعہ سے کچھ سنا تھا، اور رابعہ نے جو ہے وہ ان کی بے عزتی کی تھی۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ کیونکہ رابعہ نے جو ہے وہ ان کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا تو انہوں نے بھی رابعہ کو فراموش کر دیا تھا، اور یہ دوبارہ رابعہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ رابعہ غائب ہو چکی تھی، اور رابعہ کے غائب ہونے کا کس سے تعلق تھا ابھی تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک کہانی تھی جو کہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ رابعہ سو رہی تھی اور ابھی تک اسی کمرے میں تھی، کوئی آیا نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی وہ جاگی اس نے اس شخص کو دیکھ لیا جو کہ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ شاید اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ شخص کون سے راستے سے یہاں پر آیا ہے، کیونکہ شاید وہ سو رہی تھی کہ جب یہ شخص کسی بھی راستے سے اندر آ گیا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور رابعہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا، اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو وہ معمول کے مطابق سے پہنتا تھا، جیسے کہ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ، اور اس کی
قد کاٹھی، اس کی عمر، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ رابعہ کو پتہ تھا، اور رابعہ جو ہے وہ اسے ایک نظر میں پہچان گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود رابعہ کا اپنا باپ، لیکن سوتیلا باپ شاہد تھا، جو کہ ایک سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت جیسے ثبت ہو کر کے رہ گئی تھی، ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جو کہ اس کے چہرے پر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ رابعہ کو یہاں پر خود لے کر کے آیا ہے، وہی ہے جو کہ رابعہ کو یہاں پر لانے والا ہے، وہی ہے جس نے رابعہ کو یہاں پر اغوا کرا کے لایا ہے، اور وہی جو ہے وہ رابعہ کو اس کمرے میں رکھے ہوئے ہے۔ اسے خیال آیا کہ اس کا باپ یعنی سوتیلا باپ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اور اس کے پاس بھی روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اس کا گھر اپنا ہے، اس کے معاملات اپنے ہیں، اور کبھی بھی اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہی ہے۔ ایسے میں ایسا شاندار کمرہ وہ بھی بنوا سکتا تھا، اور شاید اسی نے بنوایا بھی تھا۔ یہ شاہد تھا جو کہ اس کا باپ تھا، لیکن سوتیلا باپ تھا۔ وہ طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رابعہ کو جیسے ایک دم سے ہوش آ گیا۔ رابعہ نے کہا کہ آپ نے مجھے اغوا کرایا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، چاہے سوتیلی ہی صحیح، لیکن میں آپ کی بیٹی ہوں، اور آپ نے مجھے اغوا کرایا ہے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے؟ آپ نے میری امی سے نکاح کیا ہے، اور آپ نے مجھے یہاں کس لیے؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ مجھے اپنا مقصد بتائیں۔ اب اس شخص نے کہا، پہلی بات، میں شاہد نہیں ہوں۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ میں شاہد ہوں۔ میں زاہد ہوں، شاہد کا جڑواں بھائی۔ شاید 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے تمہاری ماں کو اس سے شادی کی ہوئے۔ کبھی اس نے میرا ذکر کیا ہوگا، کبھی بتایا ہوگا کہ میرا ایک جڑواں بھائی بھی ہے، تو میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میں زاہد ہوں، میں شاہد نہیں ہوں۔ اگر میں شاہد نہیں ہوں، زاہد ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ تمہارا سوتیلا باپ بھی نہیں ہوں۔ رشتے میں تمہارا سوتیلا چچا ضرور لگتا ہوں، لیکن ایسے بونڈے رشتے میں نہیں مانتا۔ میں تمہارے باپ سے، شاہد سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب بدلہ کس چیز کا لینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، کمائی کرنے کے لیے انسان کئی شارٹ کٹ راستے اختیار کرتا ہے۔ اب میں نے اگر تھوڑا سا اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا تو اس بات کو لے کر کے میرے بھائی کو تکلیف ہونے لگی۔ اس نے خود میری مخبری کر کے مجھے پکڑا دیا، اور میں 5 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ میں جیل سے چھوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی نے اپنا گھر بسا لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ اس عمر میں آ کر کے اسے شادی کرنے کا خیال آیا۔ بہرحال کر لیا تو کر لیا۔ مجھے پتہ چلا تمہارے بارے میں، تمہاری ماں کے بارے میں نے تم لوگوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ تم لوگ کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، کیسے اپنی زندگی گزارتے ہو۔ چند ہی روز میں تم لوگوں کی روٹین سے مکمل واقف ہو گیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ایک دوست ہے جو کہ شہر سے تھوڑی دور رہتی ہے۔ تم اکثر اس کے گھر چلی جاتی ہو، اور تمہارا اس کے گھر میں 2 سے 3 گھنٹے تو پکے ہیں۔ یہی تمہاری ایک ایسی روٹین تھی کہ جس میں تمہیں وہاں سے لیا جا سکتا تھا۔ پھر میرا ایک دوست جو کہ ٹیکسی چلاتا ہے، میں نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا، اور اس کے بعد تم یہاں پر ہو۔ یہ بات تمہیں ساری اس لیے کھل کر کے بتائی ہے کہ ایسے ہی تم اپنے سوتیلے باپ کو کوسنا نہ شروع کر دو۔ شاہد میں اور زاہد میں بڑا فرق ہے۔ شاہد ایک اچھا انسان ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، تمہاری ماں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، لیکن مجھ سے یعنی زاہد سے ایسی امید مت رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں لایا ہے؟ کیا میں تمہارے باپ سے تمہارے لیے کچھ پیسے مانگنا چاہتا ہوں؟ نہیں، پیسہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں بہت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں جیل سے واپس آ گیا ہوں، اس وقت تمہارے باپ کی مخبری پر میں پکڑا گیا تھا، لیکن اب میں جیل سے واپس آ گیا ہوں، اور ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ جیل جاؤں۔ میں اپنے والا کام ہی کروں گا، لیکن یہیں پہ چھوٹا موٹا کرتا رہوں گا تاکہ زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہ آؤں۔
اتنا کما لوں گا کہ میں آسانی سے کھا سکوں گا، باقی تمہاری فروتی وغیرہ مانگنے کے چکر میں میں نہیں پڑوں گا، کیونکہ اگر تمہاری فروتی مانگوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں سامنے آؤں اور میرا سامنے آنا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ تمہیں لایا کیوں، تو اس کا جواب ہے بدلہ، تمہارے سوتیلے باپ سے بدلہ نکالنے کے لیے۔ اور پھر تم دکھنے میں کافی خوبصورت ہو، اچھی ہو، جوان ہو، سمجھدار بھی ہو، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اسے کیوں لایا گیا ہے۔ تم 24 سال کی ہو، چھوٹی بچی نہیں ہو، جانتی ہو کہ تمہیں یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے، اور بدلہ تو ظاہری بات ہے میں تمہارے باپ سے اسی طریقے سے پورا کروں گا۔ اب رابعہ نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور پھر وہ میرا سگا باپ بھی نہیں ہے۔ زاہد نے کہا جانتا ہوں وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے اور اس میں تمہارا قصور بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے باپ پہ تو میں سیدھا سیدھا اٹیک کر نہیں سکتا، اس کی تو الیک سلیک بھی ہے، کچھ اثر رسوخ بھی ہے، پھر میں سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تمہاری ماں کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، تو تمہارے باپ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن میں تمہارے سامنے تو آ گیا ہوں نا، کیونکہ تم اس وقت میرے پاس ہو، مجھے وہی کچھ کرنا ہے جو میرا من چاہے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سائمہ کی طرف، رابعہ کی طرف بڑھنے لگا۔ رابعہ اس کی نیت کو بھانپ چکی تھی، لیکن رابعہ جانتی تھی کہ وہ یہاں سے نہ تو بھاگ سکتی ہے، نہ یہاں سے کوئی جانے کا راستہ ہے، نہ اسے آنے کا راستہ پتہ تھا، نہ یہاں پر کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس درندے کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور وہ بیچاری سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اگرچہ وہ ایک صحت مند طاقتور لڑکی تھی، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لگ بھگ 40-42 سال کا رہا ہوگا، یعنی باپ کا جڑواں تھا، تو اتنی ہی عمر تھی جتنی کہ اس کے باپ کی تھی، لیکن اس کے اور اس کے سوتیلے باپ میں بہت فرق تھا۔ وہ ایک نیک سیرت انسان تھا، جبکہ یہ ایک بدقماش انسان تھا۔ اسے یہ بات یاد آ گئی تھی کہ ایک دفعہ اس کے باپ نے یعنی شاہد نے یہ بات بتائی تھی کہ زاہد نام کا اس کا جڑواں بھائی ہے، جو کہ اس کا بالکل ہم شکل ہے، بالکل ایک جیسا، قد کاٹھی، کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ ایک تصویر بھی تھی جو کہ اس نے اپنے باپ شاہد کے پاس دیکھی تھی، جس میں دونوں بھائی اکٹھے کھڑے تھے، اور واقعی یہ اب پہچان چکی تھی کہ یہ شاہد نہیں ہے، یہ زاہد ہے، جو کہ اس کا چچا لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے ارادے اس کے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ سائمہ اور شاہد نے ہر جگہ پتہ کرا لیا تھا، کوئی ایسا راستہ چھوٹا نہیں تھا۔ پولیس میں رپورٹ کروا دی گئی تھی، اور پولیس بھی اب پوری دل جمی سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائرہ کا گھر، نعمان کا گھر، ملنے والے، یہ سب پولیس نے بھی کھنگال ڈالے تھے، لیکن کوئی بھی ایسا سراغ نہیں تھا جو کہ پولیس کو مل رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ رابعہ کو جو بھی لے کر کے گیا ہے، اس نے رابعہ کے لیے کسی قسم کی کوئی پیسے کی مانگ نہیں کرنی۔ اگر کوئی پیسے کی مانگ کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ سامنے آ جائے گا، لیکن اگر کوئی پیسے کی مانگ کرے گا ہی نہیں تو ظاہری بات ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ رابعہ کے موبائل کی آخری لوکیشن وہی سڑک تھی جو کہ سائرہ کے گھر کی باہر تھی۔ اس کے بعد اس کا موبائل شاید بند ہو گیا تھا یا بند کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کے بعد اسے کہاں لے جایا گیا، وہ کہاں گئی، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ رابعہ کو زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، وہ اس کا کچھ پتہ نہیں۔ رابعہ کہاں تھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رابعہ باقاعدہ اغوا ہو چکی تھی، اسے اغوا کرنے والا کون تھا جو کہ رابعہ کو لے گیا تھا، کسی طریقے سے بھی رابعہ کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ جس روڈ سے رابعہ کو اٹھایا گیا تھا وہ ایک ویران روڈ تھی، نہ تو وہاں پہ کوئی مارکیٹیں نزدیک تھیں، نہ دکانیں تھیں کہ جہاں سے کوئی CCTV کیمرہ جو ہے اس کی مدد لی جاتی اور رابعہ کو پتہ کیا جاتا۔ پولیس نے رابعہ کو قریب 1 ہفتے تک لگاتار تلاش کیا، اور پھر وہ تھک ہار کر کے بیٹھ گئے۔ ظاہری بات ہے کہ رابعہ جو ہے نہ تو ملنے والی تھی اور نہ ہی رابعہ ان کو ملی۔ سائمہ اور شاہد کی امید بھی دم توڑتی چلی جا رہی تھی۔ شاہد کا کام کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی، اس کا دفتر مسلسل بند چلا آ رہا تھا اور وہ اپنے دفتر بھی نہیں جا رہا تھا۔
لیکن کب تک؟ آخرکار ظاہری بات ہے کہ اپنے کاموں میں مگن ہونا ہی پڑتا ہے، اپنے کاموں میں جانا ہی پڑتا ہے۔ سائمہ کا رو رو کر کے برا حال تھا، اس کی جوان بیٹی گئی تھی۔ ظاہری بات ہے جس کی جوان بیٹی جاتی ہے، پتہ نہیں اس بیٹی کو کیوں لے کر کے گیا تھا۔ اب اگر اس نے فروتی نہیں مانگنی تھی، اس لڑکی کے لیے کسی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی تھی، تو اس کے بعد جو دوسری بات سائمہ کے ذہن میں آتی تھی، سائمہ اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جوان بچی تھی اور اس جوان بچی کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہوگا یا کس مقصد کے لیے اس نے اسے اغوا کیا ہوگا، یہ باتیں سائمہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور یہ باتیں سوچ کر ہی اس بیچاری کا بی پی لو ہو جاتا تھا، اس کی جان جانے لگتی تھی اور وہ بیچاری بے جان ہو کر کے گر جاتی تھی۔ پولیس سائمہ اور شاہد، نعمان، سائرہ اور اس کے علاوہ فرحان اور خالد نے بھی اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ رابعہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ گروپ جو کہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا، اس کا میسج بھی کالج کے 75 لوگوں کو بھیج دیا گیا تھا، جس میں لڑکیاں اور لڑکے شامل تھے، لیکن وہ 75 کے 75 لوگ جو ہے اب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ رابعہ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ رابعہ کبھی ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ شاید وہ رابعہ ہو سکتی تھی۔ ایک اطلاع آئی تھی اور اس اطلاع کے چلتے یہ اطلاع سب سے پہلے نعمان کے پاس اس کے واٹس ایپ گروپ میں آئی تھی۔ شہر سے باہر جانے والی سڑک میں، جو کہ ایک کافی ویران سی سڑک تھی، کھائی میں ایک لاش ملی تھی جو کہ کسی نوجوان لڑکی کی لاش تھی۔ اس کی قد کاٹھی، اس کا وجود ایسا لگتا تھا کہ وہ رابعہ ہو سکتی ہے۔ وہ رابعہ جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور ایسے کپڑے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ رابعہ کے پاس تھے۔ یہ بات کالج کے تقریباً تمام ہی لوگوں کو پتہ تھی، اس لیے وہ کپڑے بھی رابعہ کے کپڑوں سے ملتے جلتے کپڑے تھے۔ اس اطلاع کے بعد ظاہری بات ہے کہ نعمان نے یہ اطلاع نہ صرف کہ سائمہ اور شاہد کو بھجوا دی تھی، بلکہ یہ اطلاع پولیس اسٹیشن بھی بھجوا دی گئی تھی، تھانے کی پولیس بھی، اور پھر نعمان اور سائرہ اور اس کے کچھ دوست بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اس لڑکی کو بڑی بری طرح سے مارا گیا تھا، اس کا چہرہ کچل دیا گیا تھا اور اس کی شناخت جو ہے وہ چہرے سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو جلا دیا گیا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ اس کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہرحال اس کی قد کاٹھی، اس کا وجود ایسا ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہ لڑکی رابعہ ہو سکتی ہے۔ اس کا رنگ روپ بھی رابعہ جیسا تھا، اس کی قد کاٹھی بھی رابعہ جیسی تھی، حتیٰ کہ سائمہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو کپڑے رابعہ گھر سے پہن کر کے گئی تھی، یہ وہی کپڑے ہیں۔ جو چوڑیاں اس نے پہن رکھی تھیں، یہ چوڑیاں بھی رابعہ کی ہیں، اور جو سینڈل وغیرہ اس نے پہن رکھی تھی، جو دوپٹہ لے رکھا تھا، یہ بھی رابعہ کا ہے۔ سائمہ تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے رونے بیٹھ گئی تھی، اور رونا تو ظاہری بات ہے کہ شاہد کا بھی بنتا تھا۔ شاہد اگرچہ سائمہ کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے بھی رواں تھے۔ اس کی بھی بیٹی تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، اور پھر پوسٹ مارٹم کے بعد یہ پتہ چلا کہ گلا گونڈ کر کے ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے چہرے کو کچل کر کے، اس کے ہاتھوں کو جلا کر کے، اس طریقے سے جو ہے وہ اسے یہاں پر پھینک دیا گیا ہے۔ جس نے بھی اسے مارا ہے اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ لاش کو کفنانے دفنانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ سائمہ اور شاہد کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور پھر اسے دفنا دیا گیا، اور اس طریقے سے رابعہ کی کہانی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ نعمان، سائرہ، ان کے واٹس ایپ والے جتنے بھی دوست تھے، سب لوگ افسردہ تھے۔ ایک لڑکی جو کہ جوان سال تھی، خوبصورت تھی، کسی بھی لحاظ سے کسی چیز سے کم نہیں تھی، ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، جو کہ اچھی زندگی جی رہی تھی۔ اچانک پتہ نہیں کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ وہ لڑکی اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی، اور اب وہ لڑکی منو مٹی کے نیچے دفن تھی۔ اس بیچاری کو مار دیا گیا تھا، اس کی زندگی کو ختم کر دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ آنن فانن ہو چکا تھا۔ اسے غائب ہوئے قریب 2 ہفتے گزر چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں کے درمیان ہی اس کی یہ لاش سامنے آئی تھی۔ تمام نشانیاں، تمام چیزیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ یہ لڑکی رابعہ ہے،
رابعہ جیسے کپڑے، رابعہ جیسے جوتے، رابعہ جیسا دوپٹہ، رابعہ جیسی چوڑیاں، رابعہ جیسے باقی سارے معاملات، باقی انگلیوں کو جلا دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ اس قدر مسخ کر دیا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی کچھ آیا تھا کہ اس کو دم گھوٹ کر کے، گلا گھوٹ کر کے مارا گیا ہے، اور یہ لڑکی جو ہے وہ رابعہ ہو سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے بعد باڈی دے دی گئی تھی، شاہد نے اور سائمہ نے رابعہ کو دفنا دیا تھا، اور اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ کمرہ وہی تھا، جگہ بھی وہی تھی، اور یہاں پر رابعہ بیٹھی تھی۔ اسے اب ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اپنی باقی زندگی کو یہیں پر گزارنا پڑے گا۔ یہاں سے باہر نکلنے کا نہ تو کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی راستہ تھا، نہ ہی زاہد اسے یہاں سے باہر جانے دیتا تھا، نہ ہی وہ باہر کی دھوپ دیکھ سکتی تھی، نہ ہی باہر کی چھاؤں دیکھ سکتی تھی، نہ اسے پتہ لگتا تھا کہ دن ہے، نہ ہی اسے پتہ لگتا تھا کہ رات ہے۔ ایسے میں اس کی صحت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ دھوپ میں نہیں جائے گی، وہ دھوپ سے بچ کر کے اسی کمرے میں پڑی رہے گی تو اس کی صحت تو خراب ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک چلنے پھرنے والی لڑکی تھی، اگر وہ اچانک سے ایک ہی کمرے تک محدود ہو کر کے رہ جائے گی تو اس کی صحت تو خراب ہوگی۔ اس کی اس خراب ہوتی صحت کے ساتھ اس کا وجود بھی گلنے لگا تھا، وہ تھوڑی کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اگرچہ اسے کھانا پینا سب کچھ ملتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ نہ تو باہر کی آزادی تھی، نہ کھلی ہوا میں سانس لے سکتی تھی، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ یہاں پر گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کا چچا یعنی کہ زاہد ایک بے رحم انسان تھا، جس نے کبھی اس پر کوئی ترس نہیں کھایا تھا، کوئی اس کی منت سماجت نہیں چلی تھی، وہ اپنی ہر منمانی اپنی مرضی سے پوری کرتا تھا۔ اسے ایک کھلونا مل گیا تھا جو کہ رابعہ کی شکل میں تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے باپ کا بدلہ اس سے نکال رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کا سگا باپ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باپ کا بدلہ مسلسل اس سے پورا کیا چلا جا رہا تھا، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں دن گزرتے چلے گئے، مہینے گزرتے چلے گئے، کتنا وقت گزر گیا۔ بہت زیادہ لاغر اور کمزور وہ ہو چکی تھی، اس کے جسم میں اب اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ کسی بھی حالت کا مقابلہ کر سکے۔ وہ بیچاری ایک بے جان سا بت ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے یہاں پر قید ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا تھا اس کا خود اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کمرے کے 1 سال یا 6 مہینے یا 7-8 مہینے بھی اس کے لیے جو ہے وہ صدیوں کے برابر تھے، کیونکہ وہ اس کمرے میں پھنس چکی تھی اور اس کمرے سے کسی بھی صورت باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، اگر وہ اس وقت بھی کھلے ماحول میں چلی جائے، شاید اسے دھوپ ملے، اسے تھوڑا سا باہر کی آکسیجن ملے، تھوڑا گھومنے پھرنے کو ملے، شاید وہ دوبارہ سے اپنی صحت میں واپس آ جائے۔ جس وقت اسے یہاں پر قید کیا گیا تھا اس کا وزن 62 kg یعنی 62 کلو تھا، اور اب یہاں پر وزن کی مشین تھی جو کہ پڑی تھی، وہ اس پر اپنا وزن چیک کر چکی تھی، وہ صرف 47 کلو کی رہ گئی تھی، یعنی کہ 62 کلو سے 47 کلو پر وہ آ چکی تھی۔ اندازہ اس کا اتنا ہی تھا کہ اسے یہاں پر قید ہوئے لگ بھگ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ وہ 1 سال سے یہاں پر قید تھی اور اس شخص کے ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر 1 سال بعد نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن اچانک ہی اس کا چچا آیا، اور اس کے چچا نے اسے وہاں سے کوئی ایسی دوا دی کہ جس دوا کو کھانے کے بعد وہ بے ہوشی میں چلی گئی، اور اس بے ہوشی کی حالت میں جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک ویران سڑک پر پڑی تھی۔ یہ جگہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی، لیکن وہ زندہ تھی اور اسے ہوش آ گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے تھے، شاید وہ اسے مرا ہوا یا بے ہوش سمجھ کر کے اس کے پاس آئے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر کے اسے اٹھایا تھا، پانی وغیرہ پلایا اور پھر اس کے بارے میں پوچھا۔ یہ اگرچہ ایک ویران جگہ تھی، لیکن کافی دیر تک شاید وہ یہاں پر پڑی رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاید لوگوں نے اسے لاش سمجھا تھا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زندہ ہے تو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو بہت دور ہے،
شہر تو یہاں سے کافی دور ہے، تم تو ایک بہت ہی اجڑ اور بیابان سے گاؤں کو جو ایک راستہ جاتا ہے وہاں پر پھینکی گئی ہو۔ بہرحال اگر تمہیں اپنے گھر کا کسی کا نمبر یاد ہے تو بتاؤ۔ پھر اس نے اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا نمبر جو کہ اسے زبانی یاد تھا، جو کہ اب تک اس کے ذہن میں تھا، وہ بتا دیا۔ اس کا اپنا موبائل اس کے پاس اس نے دیکھ لیا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے وہ نمبر جو ہے جو کہ اس کے ماں اور باپ کا نمبر تھا وہ بتا دیا۔ شاہد کو فون کیا گیا جو کہ اس وقت اپنے پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں تھا۔ جیسے ہی شاہد کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ رابعہ مل گئی ہے اور رابعہ زندہ ہے، اس نے فوری طور پر سائمہ کو فون کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مناسب سمجھا کہ وہ پولیس کو بھی اس بات کی اطلاع دے دے۔ پولیس کو بھی اطلاع کر دی گئی، لہٰذا قریب 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ادھر سائمہ اور شاہد اپنی گاڑی میں وہاں پہنچے، ادھر پولیس کی جیپ بھی پہنچ گئی۔ نعمان کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، وہ بھی آ چکا تھا، اور پھر وہاں پر باقاعدہ رابعہ کو بازیاب کر لیا گیا۔ رابعہ مل چکی تھی، اور رابعہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت وہاں ان لوگوں کے پاس تھی جہاں پر اسے پھینکا گیا تھا۔ رابعہ کو ہوش آ گیا تھا۔ شاہد اور سائمہ رابعہ کو لے کر کے تھانے آ گئے، اور تھانے میں آ کر کے رابعہ کا بیان لیا گیا، کیونکہ رابعہ اس وقت ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے پانی وغیرہ پلایا گیا تھا، اسے اچھے طریقے سے دیکھا بالا گیا تھا۔ تھانے دار نے اس کا جو بیان لیا تھا اس کے مطابق سے اس نے اپنے ساتھ ہونے والی ہر بات کو دہرا دیا تھا۔